مورخین نے لکھا ہے کہ جزیرہ نما عرب کا یہ شہر جو یثرب کہلاتا تھا، یہ آب و ہوا کے حوالے سے بالکل خراب تھا، اس زمانے کی بات ہے۔ مشہور تھا کہ یہاں کا آب و ہوا برابر نہیں ہے، سازگار نہیں ہے۔ اما جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، مسلمان جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو سب کی طبیعتیں بگڑ گئی، آب و ہوا بالکل موافق نہ رہی، صحابہ کرام مریض ہو گئے۔ اما جی فرماتی ہے وہاں ایک نالہ تھا جس کا نام تھا بطحان، باطاح الف نون، بطحان۔ عرصہ سے اس میں گندے پانی آتے تھے، بہتے تھے۔ پیغمبر علیہ السلام نے دیکھا کہ آب و ہوا سازگار نہیں ہے، فرمایا اللہ اس شہر کی محبت ہمارے دل میں ڈال۔ پتہ چلا کہ آب و ہوا سازگار نہیں۔ اما جی کی دوسری روایت ہے، فرماتی ہے پیغمبر علیہ السلام جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو آب و ہوا اتنا خراب تھا کہ تمام صحابہ کرام بیمار پڑ گئے، یہاں تک کہ سیدنا بلال اور سیدنا صدیق اکبر بھی بیمار ہو گئے۔ اما جی پھر ان کے حال پرسی کے لیے گئی، بعد میں حالات ان کی طبیعت کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام سے تذکرہ کیا، پھر پیغمبر علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ بنسبت مکہ کے اس شہر کی برکتیں دوچند فرما دے، اس کے تول و ترازو میں برکتیں ڈال دے، اس کے آب و ہوا کو امراض سے پاک کر دے اور صحت افزا فرما دے۔ فرمایا یا اللہ اس کے امراض کو جحفہ شہر کی طرف منتقل کر دے۔ دوسری روایت میں آتا ہے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی وبائیں خم کی طرف منتقل کر دے۔ جحفہ اور خم یہ دو بستیاں تھیں جو یہودیوں کی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیغمبر علیہ السلام نے ایک رات خواب دیکھا، خواب میں ایک عورت آئی جو پراگندہ حال ہے، بکھرے ہوئے بال ہے، کالی کلوٹی ہے، سیاہ فام ہے، مدینہ سے نکل رہی ہے، نکل کے جا کے جحفہ مقام پہ ٹھہر گئی۔ اللہ کے رسول جب بیدار ہوئے تو فرمایا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ کو وباؤں سے پاک کر دیا۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ رسول اللہ کی برکتوں سے یہ شہر معطر ہو گیا ہے، اس سے پہلے اس کا آب و ہوا برابر نہیں تھا۔ اس کے بعد سے آج تک اور آج سے قیامت تک کسی کو اس کے آب و ہوا کے بارے میں شکایت نہیں ہوگی۔ بلکہ علامہ یاقوت حموی فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی آب و ہوا میں ایک ایسی نفیس خوشبو ہے جو اس کی خاصیت ہے۔ بارہا ہم نے حجاج سے سنا ہے، معتمرین سے سنا ہے، باب السلام سے آدمی جب ایسا گزر جائے گا، سلام کر کے اس طرف چلا جائے گا، روضہ بھی نظر آ جائے گا، یا یہ ہے کہ پھر اس طرف جائے روضہ بھی نظر آ جائے گا، گنبد بھی نظر آ جائے گا، وہاں جب آدمی بیٹھتا ہے تو خوشبو محسوس ہوتا ہے۔ مجلس میں آدمی تو یہی کہتا ہے کہ وہ تو عطر والا شہر ہے، خوشبوؤں کا شہر ہے، جیسا کہ کراچی روشنیوں کا شہر ہے۔ خوشبو وہاں استعمال ہو یا نہ ہو، اس کے آب و ہوا میں پیغمبر نے فرمایا کہ مصنوعی نہیں، حقیقی خوشبو ہے۔ اور اس میں خوشبو کیسے نہ ہو؟ یہ وہ شہر ہے جو رسول اللہ کا دار الہجرت ہے، مسکن ہے، پیغمبر علیہ السلام کا استراحت گاہ ہے، منبع فیوز و برکات ہے، مرکز کمالات ہے، اور تجلیات و انوارات کا سرچشمہ ہے، فقید المثال فتوحات کا مبدأ ہے۔ یہ وہ شہر ہے جس کے ذرات سے رسول اللہ کا وجود مسعود تیار ہوا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کو ایسے معطر فرمایا اور اللہ کے رسول کے دل میں ایسی محبتیں ڈال دی کہ رسول اللہ کو اس شہر کے گرد و غبار بھی عزیز تھے۔
حدیث کی کتابوں میں آتا ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اس شہر سے ایسی محبت تھی، اگر اللہ کے رسول سفر میں مدینہ سے باہر چلے جاتے، واپسی پر جب مدینہ کے در و دیوار نظر آتے تو بےتاب ہو جاتے اللہ کے رسول، اپنی سواری تیز کرتے تاکہ فرقت کا جو زمانہ ہے وہ کم ہو جائے اور جلدی سے میں مدینہ پہنچ جاؤں۔ اور اس کے گرد و غبار کے ساتھ اتنی محبت کہ گرد و غبار رسول اللہ کے چہرے انور پر پڑ جاتے، اللہ کے رسول صاف نہ فرماتے۔ حدیث میں ہے کہ اگر کوئی صحابی مدینہ کے گرد و غبار کی وجہ سے اپنا چہرہ ڈانپ لیتا تو اللہ کے رسول منع فرماتے کہ اپنا چہرہ مت ڈانپو۔ مزید یہ بھی فرماتے قسم ہے اس ذات کی جس کی قبض قدرت میں میری جان ہے، مدینہ کے خاک میں شفا ہے، کوڑ اور مرض جیسی موذی بیماری اور لا علاج مرض کا بھی اس میں شفا ہے، مگر لوگوں نے اس حدیث کو غلط سمجھا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے خاک و ہوا میں شفا ہے تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، مٹی چاٹنا شروع کر دیا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جب آدمی جاتا ہے ہوا لگ جاتی ہے، ذرات بندے کے بدن پر آ جاتے ہیں تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ شفا دیتے ہیں۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ یہاں سے جا کر وہاں جائیں اور پھر وہاں سے مٹی چاٹنا شروع کر دیں۔ ایک حدیث میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یا اللہ تو نے مجھے اپنے محبوب شہر مکہ سے نکال دیا، اب مجھے میرے پسندیدہ شہر مدینہ منورہ میں سکونت نصیب فرما دے۔ عجیب فضائل ہے مدینہ کی۔ ایک حدیث میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد، یا اللہ مدینہ کو ہمارے دلوں، مدینہ کی محبت ہمارے دلوں میں ایسا زیادہ فرما دے جیسا کہ مکہ ہے اور اس سے بھی بڑھ کر۔ ایک حدیث میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، المدینہ معلقۃ بالجنہ، جو مدینہ ہے وہ جنت میں آویزاں ہے، لٹکا ہوا ہے، جنت میں ہے، جنت میں داخل ہے وہ۔ حضرت مکحول فرماتے ہیں کہ 4 شہر ایسے ہیں جو جنت کے شہر سمجھے جاتے ہیں، فرمایا ان میں سے ایک مدینہ ہے اور ایک مکہ بھی ہے۔ ایک حدیث میں ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، تم میں سے جو چاہے کہ وہ مدینہ میں اقامت اختیار کرے، مدینہ میں رہائش اختیار کرے، جب وہ مدینہ میں رہائش اختیار کرنے لگ جائے گا تو اس کو مدینہ کے ہوا میں خوشبو لگے گی، نفیس خوشبو لگے گی جو مصنوعی نہیں ہوگی، اس کی اپنی آب و ہوا کی ہوگی۔ کیسے فضائل ہے مدینہ۔ ایک حدیث میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہم اجعل لنا بہا قرارا ورزقا حسنا، یا اللہ مدینہ کو ہمارے لیے قلبی اطمینان کا ذریعہ بنا دے اور عمدہ رزق بھی نصیب فرما دے۔ اور وہاں جائے آدمی برکتوں کا ایسا نظارہ کرتا ہے، خدا کی قسم کہ بے برکتی کوئی کسی چیز کا نام بھی نہیں۔ ایک حدیث میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہم اجعل لنا بالمدینہ ضعفا بمکہ، یا اللہ جتنی برکتیں مکہ میں ہیں مدینہ کی برکتیں اس سے دگنا کر دے۔ ایک حدیث میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، سارے خطے میں مجھے کوئی جگہ پسند نہیں ہے کہ میں وہاں دفن ہو جاؤں سوائے اس شہر مدینہ کے۔ تاریخی کتابوں میں آتا ہے، حدیث شریف کی کتابوں میں بھی ہے، جنت البقیع میں ایک دفعہ ایک قبر کھودی گئی، ایک صاحب وہاں آیا اور اس نے کہا کہ کیسی بری جگہ ہے،
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیال کرنا، جگہ کو بری نہیں کہنا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میرا مقصد یہ ہے کہ بری جگہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے گھر میں دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، بہتر تھا کہ یہ اللہ کے راستے میں شہید ہوتا۔ اس اعتبار سے میں نے کہا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیال کرنا، مجھے کائنات میں کوئی ایسی جگہ پسند نہیں ہے جہاں میں دفن ہو جاؤں سوائے اس شہر مدینہ کے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ 3 دفعہ فرمایا ہے۔ فرمایا اس شہر کے سوا کسی اور جگہ میں مجھے دفن ہونا پسند ہی نہیں۔ کتنی فضیلت کی بات ہے۔ ایک حدیث میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم میں سے جو یہ چاہے کہ وہ مدینہ میں مرے تو وہ مدینہ ہی میں مرے، میں اس کے لیے قیامت کے دن سفارش کرتا ہوں۔ ایک اور حدیث میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم میں سے جو چاہے مدینہ میں مرے اور وہ مدینہ میں مر گیا تو وہ بڑا خوش نصیب ہوگا، قیامت کے دن میں اس کی ایمان کی گواہی بھی دوں گا اور جنت کی سفارش بھی کروں گا۔ ایک اور حدیث میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مدینہ میری دار الہجرت ہے، آخری آرام گاہ ہے، قیامت کے دن میں اسی ہی سے اٹھایا جاؤں گا، اور امت کا حق بنتا ہے کہ وہ میری ہمسایگی اختیار کرے، اور جو آدمی میری ہمسایگی اختیار کرے اور گناہوں سے بچتا رہے قیامت کے دن میں اس کے لیے سفارش لازمی کرتا ہوں۔ ایک اور حدیث میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے مدینہ کی بلاؤں اور مصیبتوں پر صبر کیا، خندہ پیشانی سے اسے قبول کیا، صبر و قناعت کو آج سے جانے نہیں دیا، قیامت کے دن ایسے آدمی کے لیے میں سفارش بھی کروں گا اور ایمان کا گواہ بھی بن جاؤں گا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شرط یہ ہے کہ وہ بندہ مومن ہو، ایمان کا ذرہ دل میں ہو، پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سفارش بھی کریں گے اور ایمان کی گواہی بھی دیں گے۔ اگر اس طرح نہیں ہوگا تو پھر وہ محروم رہ جائے گا۔ ایک حدیث میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مدینہ اور مکہ میں جو لوگ مر گئے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان کو امن و امان کے ساتھ یہاں سے اٹھائیں گے۔ ایک اور عجیب حدیث ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے میں اٹھوں گا اور سب سے پہلے پھر میں اہل مدینہ کی سفارش کروں گا، پھر اس کے بعد اہل مکہ اٹھیں گے اس کی سفارش کروں گا، ان کی سفارش کروں گا، پھر اس کے بعد طائف کے جو لوگ ہوں گے ان کے لیے میں سفارش کرتا ہوں۔ اندازہ لگائے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اس شہر سے کتنی محبت تھی اور کتنا بے قرار ہوتا تھا اس شہر کے لیے۔ واللہ اب بھی جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ شہر مدینہ کے لیے بے قرار سا ہوتا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل مدینہ کو تکلیف دینے کے لیے وہ حدیثیں بیان کی ہے، آدمی سنتا ہے واللہ پریشان رہتا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے اہل مدینہ کے ساتھ مکر و فریب کیا اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو ایسا پگھال دے گا جس طرح کے پانی نمک کو پگھال دیتا ہے۔ اس وجہ سے جو ساتھی حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پاکستانی طرز اختیار نہ کریں، اگرچہ وہاں کا مزاج ویسے بھی نرم ہے، جمال کا غلبہ ہے، لوگ مزاجن نرم ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو آدمی اہل مدینہ کے ساتھ مکر و فریب کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن آگ کے ذریعے سے اس کو ایسا پگھال دیتا ہے جیسا کہ سیسا کو آگ پگھال دیتی ہے۔
اور نمک کو پانی پگھال دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس آدمی نے مدینہ والوں کو خوف زدہ کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو خوف زدہ فرما دیں گے۔ اور فرمایا ایسے آدمی پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور اس کا نہ مال قبول ہوگا نہ کوئی بدلہ اس سے لیا جائے گا، یعنی نہ کوئی بدلہ قبول ہوگا اس کا۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ بڑھاپے کے عالم میں ہیں، سال خورد ہونے کی وجہ سے بینائی نے کام چھوڑ دیا ہے۔ علاقہ کا ایک سردار آیا جو فتنہ پرداز تھا، شرارت کرتا تھا۔ اس نے جب شرارت کی تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نابینا تھے، اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو بتا دیا کہ میرے ہاتھوں کو اپنے کندھوں پر رکھ کر اس سے مجھے دور کر دو۔ بچوں نے اس کو اٹھایا اور وہ جاتے جاتے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو پریشان کر دے، ایسے آدمی کو پریشان کر دے جس نے رسول اللہ کو ڈرایا۔ اس کے لڑکے پریشان ہو گئے کہ یہ آدمی تو ابھی آیا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے کب کے رخصت ہو گئے ہیں، اس نے کیسے رسول اللہ کو ڈرایا؟ تو انہوں نے کہا ابا جی اس بندے نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے ڈرایا؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو آدمی اہل مدینہ کو ڈرا دے گویا اس نے مجھے ڈرا دیا۔ اس وجہ سے جو معتمرین ہیں، جو حجاج ہیں، وہاں جاتے ہوئے بہت خیال رکھے، اگرچہ وہاں زیادہ خیال رکھا جاتا ہے مسافرین کا، مگر ہمیں چاہیے کہ ہم بھی وہاں جائیں اور ان کا خیال رکھیں۔ اس وجہ سے جس طرح اس شہر کے فضائل ہیں، اس کے مناقب ہیں، اور اہل شہر کے ساتھ دھوکہ کرنے والوں کے لیے وعیدات بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب